میجر جنرل سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر تھے۔ یہ 1955 میں گورنر جنرل بنے، 1956 کا آئین بنایا، حلف اٹھایا اور ملک کے پہلے صدر بن گئے۔ وہ 27 اکتوبر 1958 تک صدر رہے۔ مرشد آباد کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، شجرہ میر جعفر سے ملتا تھا۔ ہندوستان کے پہلے نوجوان تھے جسے رائل ملٹری کالج میں داخلہ ملا تھا۔ 1921 میں برٹش آرمی جوائن کی کوہارٹ میں تعینات ہوئے، پونا ہارس رجمنٹ میں بھی رہے۔ بااثر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا جب کیپٹن تھے تو فوج سے سول سروس میں آ گئے، انڈین پولیٹیکل سروس کا حصہ بنے اور پھر 4 اضلاع میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ پاکستان بنا تو یہ پاکستان کے پہلے سیکرٹری دفاع بن گئے۔ ترقی کرتے کرتے گورنر جنرل غلام محمد تک پہنچ گئے۔ غلام محمد علیل ہوئے تو یہ قائم مقام گورنر جنرل بن گئے۔ جوڑ توڑ کے ماہر تھے، لہٰذا ایوب خان کی مدد سے باضابطہ گورنر جنرل بن گئے۔ 3 برسوں میں 4 وزراء اعظم کو نگل گئے، یہاں تک کہ ایوب خان کی مدد سے ملک میں مارشل لا لگایا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ لیکن پھر کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ اہلیہ کے ساتھ لندن چلا وطن کر دیے گئے، وہاں درمیانے درجے کے ہوٹل میں پبلک ریلیشن آفیسر کی حیثیت سے جاب کرتے رہے۔ 1969 میں انتقال ہوا اور تہران میں دفن کر دیے گئے۔ سکندر مرزا فوت ہو گئے لیکن ان کے 4 کارنامے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ملک کا پہلا آئین ان کے دور میں بنا تھا، یہ ملک کے پہلے صدر بھی تھے۔ ملک میں مارشل لا کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی تھی اور یہ ملکی تاریخ کے پہلے سربراہ تھے جس نے خود کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی تھی۔ یہ واقعہ نئی نسل کے لیے یقیناً حیران کن ہوگا لیکن بہرحال ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں تھا، سکندر مرزا جب گورنر جنرل بنے تو ان کے فوجی دور کے سابق ساتھی ترقی کرتے کرتے میجر جنرل ہو چکے تھے۔ گورنر جنرل کو برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک صبح سرکاری حکم نامہ جاری کر کے خود کو میجر جنرل ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ملک کی تاریخ کے پہلے میجر جنرل ہیں جن کے ساتھ آج بھی ریٹائرڈ کا لفظ نہیں لکھا جاتا۔ کیونکہ یہ ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے، لہٰذا آج انتقال کے 52 برس بعد بھی میجر جنرل ہی ہیں۔ آپ کو یہ واقعہ لطیفہ محسوس ہوگا لیکن ہماری 75 برس کی تاریخ ایسے درجنوں لطیفوں سے لبالب ہے۔ مثلا ذوالفقار علی بھٹو ملک کے واحد سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یہ اس عہدے پر دسمبر 1971 سے اگست 1973 تک فائز رہے اور کسی نے ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا۔ جنرل ضیاء الحق بیک وقت صدر بھی تھے اور آرمی چیف بھی۔ صدر ضیاء الحق ہر 3 سال بعد جنرل ضیاء الحق کی ملازمت میں توسیع کر دیتے تھے اور آرمی چیف جنرل ضیاء الحق اس توسیع کو قبول کر لیتے تھے۔ ایک ہی فائل اور ایک ہی کاغذ پر 2 دستخط ہوتے تھے اور دونوں دستخطوں کے نیچے ضیاء الحق لکھا جاتا تھا۔ تاہم یہ صورتحال اس وقت زیادہ دلچسپ ہو جاتی تھی جب آرمی چیف کا باس سیکرٹری دفاع آرمی چیف کی ملازمت میں توسیع کی سمری بنا کر اپنے باس صدر ضیاء الحق کو بھجواتا تھا اور سپریم کمانڈر ضیاء الحق اپنے ماتحت سیکرٹری کی سمری کی منظوری دے دیتا تھا۔ سیکرٹری جنرل ضیاء الحق کا آرڈر جاری کرتا تھا اور ان تینوں کا ماتحت جنرل ضیاء الحق کو توسیع قبول کر لیتا تھا۔ جنرل مشرف کا دور آیا تو وہ اس تردد سے بھی بالاتر نکلے، وہ خود ہی صدر بن گئے اور خود ہی آرمی چیف، اور یہ دونوں عہدے ان کے پاس اس وقت تک رہے جب تک انہوں نے کرسیاں چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بہرحال ماضی کے قصے ہیں۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان ان لطیفوں کو اب نیکسٹ لیول پر لے گئے ہیں۔ یہ ماضی اب چھوٹا سا لطیفہ محسوس ہوتا ہے۔ مثلا ہم ان کے منہ سے معاشی ترقی کے دعوے سن کر تھک چکے ہیں۔ حکومت روز دعویٰ کرتی ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرز نے 1000 ارب روپے کما لیے ہیں۔ حکومت نے زرعی شعبوں میں 1400 ارب روپے ڈال دیے ہیں۔ تجارتی خسارہ کم ہو گیا ہے، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی پیداوار بڑھ گئی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر تاریخی سطح پر پہنچ گئے ہیں اور تارکین وطن نے ملک میں ڈالروں کے انبار لگا دی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب کارکردگی کی سند دینے کا وقت آیا تو وزیر خزانہ شوکت طریون کا نام بری کارکردگی یا ناکام وزراء کی فہرست میں آ گیا۔ وزیر اعظم آج بھی 27 فروری 2019 کو بھارت کے 2 جنگی طیارے گرانے اور بھارتی پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن یہ وزیر دفاع پرویز خٹک کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے۔ حکومت خارجی کامیابیوں کا ڈنڈورا بھی ابھی مسلسل پیٹ ہی رہی ہے لیکن وزیر خارجہ بھی ٹاپ 10 وزراء میں شامل نہیں ہے۔ حکومت کا صرف ایک ہی وکیل ہے اور اس کا نام ہے فواد چودھری۔ یہ آج کل وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں میں بھی شامل ہیں۔ یہ مسلسل 3 سال سے ہارے ہوئے مقدمے بھی لڑ رہے ہیں مگر وزیر اعظم ان کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہے۔
فروغ نسیم وزیر قانون ہیں، یہ ہر مشکل وقت میں حکومت کی سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو یا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا مسئلہ ہو، میدان میں صرف ایک شخص نظر آیا اور وہ تھا بیرسٹر فروغ نسیم، مگر وزیر اعظم ان سے بھی مطمئن نہیں ہیں۔ ملک میں اس وقت 3 بڑے ڈیم بن رہے ہیں، لیکن آبی وسائل کے وفاقی وزیر معین صلاحی کا نام ناکام وزراء کی فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے۔ کشمیر حکومت کا ٹاپ ایجنڈا ہے، لیکن وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور کا نام ناکام وزراء کی فہرست میں بھی 90 نمبر پر ہے اور ملکی معیشت ترقی کر رہی ہے، مگر وفاقی وزیر برائے معاشی امور عمر ایوب کا نام ناکام وزراء کی لسٹ میں 11ویں نمبر پر ہے، جبکہ دوسری طرف ملک میں کوئی نئی موٹر وے نہیں بنی۔ نواز شریف کے دور کے منصوبے بھی ذلیل و خوار ہو کر مکمل ہو رہے ہیں اور دوڑتا ہوا سی پیک تک کر بیٹھ چکا ہے، لیکن مراد سعید کارکردگی میں پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ ملکی تاریخ کے پہلے ٹاپر ہیں جن کی کامیابی پر ان کے ساتھی وزراء بھی حیران ہیں۔ اسد عمر کو وزیر اعظم نے ٹویٹ کر کے وزارت خزانہ سے ہٹایا تھا، لیکن یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ ثانیہ نشتر نے بہرحال کام کیا، پورے ملک ان کی تعریف کرتا ہے۔ شفقت محمود پورے ملک میں ایک سلیبس نافذ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، لیکن یہ 4تھے نمبر پر ہیں۔ شیریں مزاری نے بھی ثانیہ نشتر کی طرح انسانی حقوق کے لیے بہت زور لگایا، ہم ان کی کارکردگی تسلیم کر لیتے ہیں، یہ ڈیزرو کرتی ہیں، لیکن خسرو بختیار، معید یوسف، رزاق داؤد، شیخ رشید اور فخر امام نے کیا توپ چلائی جس کی وجہ سے یہ کامیاب وزراء کی فہرست میں شامل ہیں؟ ملک میں کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ ہم اس فہرست کو سچ بھی مان لیں تو تب 3 دلچسپ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال، ملک کی 5 وزارتیں اہم ترین ہوتی ہیں، وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات اور وزارت دفاع، اور یہ ملک کی پہلی حکومت ہے جس نے ان 5 میں سے 4 وزارتوں کو ناکام تسلیم کر لیا ہے۔ صرف وزارت خارجہ ٹاپ 10 میں آئی ہے اور وہ بھی 90 نمبر پر ہے، لہٰذا قوم حکومت کو کامیاب سمجھے یا ناکام۔ دوسرا سوال، صحت کارڈ حکومت کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ میاں نواز شریف جس طرح ہمیشہ موٹر ویز کا کریڈٹ لیتے ہیں، بالکل اسی طرح عمران خان زندگی بھر صحت کارڈ کا تمغہ سینے پر سجا کر پھریں گے، لیکن صحت کارڈ کے معمار ڈاکٹر فیصل سلطان کامیاب تو کیا ناکام ترین وزراء کی فہرست میں بھی شامل ہیں، اس کو کیا سمجھا جائے؟ اور تیسرا سوال، شفقت محمود کے پاس 2 پورٹ فولیوز ہیں، وہ وزیر تعلیم ہیں اور ان کے پاس ہیریٹیج اینڈ کلچر کا قلمدان بھی ہے۔ یہ بطور وزیر تعلیم کامیاب وزراء کی فہرست میں 4تھے نمبر پر ہے، لیکن یہ ہیریٹیج اینڈ کلچر کے وزیر کی حیثیت سے ناکام وزراء کی لسٹ میں بھی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی شخص بیک وقت ناکام اور کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وزیر بھی ہیں اور یہ وزارت ناکام وزارتوں کی فہرست میں 6 نمبر پر ہے، لہٰذا کیا ہم وزیر اعظم کو بھی بطور وزیر ناکام سمجھیں؟ ہم اگر وزراء کے ایوارڈ کو ملک کی 75 سالہ تاریخ میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں یہ ماننا ہوگا یہ واقعہ بھی سکندر مرزا کی بطور میجر جنرل ترقی اور صدر ضیاء الحق کی طرف سے جنرل ضیاء الحق کی ملازمت میں توسیع سے ملتا جلتا ہے، اور یہ واقعہ ثابت کرتا ہے عمران خان بھی اس مائنڈ سیٹ تک پہنچ چکے ہیں جس میں یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ یہ خود کو فیلڈ مارشل بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور اگر یہ واقعہ ہو گیا تو اس کی تعریف سب سے پہلے شہباز گل کریں گے، یہ کہیں گے کہ عمران خان دنیا کے پہلے فیلڈ مارشل کپتان ہیں اور یہ عہدہ میاں نواز شریف کو لندن سے گھسیٹ لانے کے لیے ضروری تھا، لیکن میں اس کے باوجود دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شہباز گل کا نام اس جرأت اور بہادری کے بعد بھی کامیاب وزراء کی فہرست میں کبھی نہیں آئے گا۔ شکریہ۔